اسلامی اخوت کا مطلب بھائی چارہ ہے۔ اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ ترجمہ: مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ جو شخص بھی کلمہ طیب کا اقرار کر لیتا ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کلمے کی بنیاد پر دنیا بھر کے مسلمان، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اخوت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب البرو ثلاثیہ۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب ایک غیر مذہب قوم تھی۔ وہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انصار کو ان کا بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی چارے کا ایسا شاندار نمونہ ہے جس کی پوری دنیا تا قیامت مثال پیش نہیں کر سکتی۔ دراصل انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ کلمے کا ہی رشتہ تھا جس کے باعث یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو اس موقع پر اخوت کے ایک ایسے رشتے سے باندھ دیا کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اخوت کی بنیاد اور ایمان اور اسلام ہے، یعنی سب کا ایک رب، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبیلہ اور ایک دین ہے۔ اسلام نے رنگ، نسل، ملک و قوم اور زبان کے فرق کو مٹا دیا۔ غلام آزاد ہو گئے اور انہیں وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا، میرا سردار کہا گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: مسلمان آپس میں ایک امارت ایمان ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 65-86۔ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے بھائی کی ضروریات کا خیال رکھے، ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرے۔ اسلامی عبادات بھی رشتہ اخوت کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ نماز باجماعت میں ہر روز مسلمان 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان رنگ و نسل کی تفریق سے بے نیاز ہو کر خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو کر ایک ہی لباس پہن کر ایک ہی طریقے پر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت کو پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر۔ اخوت کے فوائد۔ اخوت مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ اخوت کی وجہ سے واحد اور مضبوط امت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد، خیر خواہی، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اخوت سے مسلمان کے درمیان عزت و تکریم کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اخوت کے تعلق کی بنا پر سب ایک دوسرے کا فائدہ سوچتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کی قدر کریں، اپنے مسلمان بھائی کی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی، بھائی اور محبت کے جذبے کو قائم رکھیں
تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے۔